تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ تم کیا کرنے والے ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آتا مفتی صاحب، شرم کرو، اس عمر میں آ کر ایک دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حدیث اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرتے ہو، اور حدیث کے جن الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے وہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے محدثین علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ کہے کہ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو شکست ہوئی وہ بندہ کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سامنے ایک کلپ ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کہ عقیدے میں علم غیب ہو، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہیں مولوی عبد الواحد قریشی دیوبندی صاحب۔ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مطلب کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ سوال تھا، تو جواب کیا دیا؟ ہیرا پھیری کرتے ہوئے جواب اس چیز کا نہیں دے رہے کہ عقیدہ علم غیب انبیاء کرام کے لیے رکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ یہ جواب دے رہے ہیں ایک مفروضے کا۔ کہ عقیدے میں علم غیب ہو، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ وہ کہ جس شخص کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا شخص شرک کے اندر مبتلا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذاتی علم غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ایک ذرے کا بھی ذاتی علم غیب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح علم غیب یہ بھی آپ دھوکہ اور لفظوں کی ہیر پھیر سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو اندھیرے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح مانتے ہیں۔ ہم تو یہ علل اعلان کہتے ہیں جو شخص ذاتی علم غیب کا دعویٰ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ شخص کافر ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے برابر علم غیب کا دعویٰ کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اتنا علم غیب ہے جتنا اللہ کے پاس ہے، وہ شخص بھی کافر ہے۔ اس کا تو عقیدہ ہی نہیں۔ پوچھا یہ گیا آپ سے کہ جو شخص عقیدہ علم غیب رکھتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا، اس کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی اور کے پاس اللہ جیسا، اللہ کی طرح کوئی اور عالم الغیب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی کو عالم الغیب نہیں مانا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے غیب کا علم بخشا ہے، عطا کیا ہے، غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کا اظہار فرمایا، غیب پر مطلع فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام کو، عالم الغیب ہم صرف اور صرف اللہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دھوکے سے کام لیتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے ایک غلط بات کی طرف لوگوں کو لگا دیا۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا اور دھوکے میں ڈالنا ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ عقیدہ علم غیب رکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے کہ نبیوں کے لیے غیب کا علم مانے، اس کے پیچھے نماز ہے کہ نہیں؟ آپ نے عالم الغیب کی بحث چھیڑ لی۔ اب آگے چلیے، آپ کے ایک اور مفتی صاحب ہیں، تو یہ سنیے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ اپنے علم سے یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ نبی کو علم نہیں۔ واہ مولوی، اور تیری عظمت پہ دور دور کہوں یا قربان جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور تو اپنے علم سے نبی کے علم کی نفی کرنے آیا ہے۔ تو اسے کوئی پوچھے ہاں جی مولوی صاحب آپ کا علم کیا کہتے ہیں، نبی کو علم ہے کہ نہیں؟ تو آپ اپنے علم کا جب وہ دروازہ شریف کھولیں گے، اپنے علم کا گٹو تھیلا کھولیں گے، تو اس میں سے کیا نکالیں گے؟ نبی کو علم نہیں۔ ایسی سوچ کے اوپر افسوس ہے کہ اپنے علم کے زور پر نبی کے علم کی نفی کرنے چلیں، پھر کہتے ہیں ہم امتی ہیں۔ یہ دیکھیں
मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा उहुद में आपके साथियों को शिकस्त हुई, जिस वजह से शिकस्त हुई, अगर नबी को पहले पता होता कि इस वजह से हो सकती है तो वो वजह ही आप ख़त्म कर देते। ग़ज़वा उहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हुई, ये अल्फाज मुफ्ती देवबंदी के, ज़रा सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा उहुद में आपके साथियों को शिकस्त हुई। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहला नंबर ये कि देवबंदी मुफ्ती ने कहा कि ग़ज़वा उहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हुई, आपके सहाबा को शिकस्त हुई। तो देवबंदियों, मैं तुम्हें चानन करा दूं, पता नहीं किस अंधेरे में फिर रहे हो, कुएं के मेंढक बन के ना रहो, ज़रा बाहर देखो, सितारों से आगे जहान और भी है। पता नहीं उसी एक कुएं के अंदर पड़े रहते हो जो तुम्हें सिखा दें, वही बोली बोलते रहते हो। और अल्लाह के बंदो, हमारे मुहद्दिसीन उलमा ने लिखा है, जो शख्स ये कहे कि उहुद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम को शिकस्त हुई, वो बंदा काफिर है। जाओ अल मवाहिब दुनिया उठा कर देख लो, क्या उसमें साफ लिखा मौजूद नहीं है कि जो शख्स ये दावा करे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जंगे उहुद के अंदर शिकस्त हुई, जो ये समझे कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हार गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शिकस्त हो गई है, तो साफ लिखा पड़ा मौजूद है, वो शख्स काफिर है, बेईमान है। तो आपने ये कुफ्र किया है ये कह कर के नबी करीम अलैहिस्सलाम को शिकस्त हुई है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म होता तो कि इस वजह से शिकस्त होगी तो उस वजह को दूर कर लेते। अच्छा जी, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, बकौल आपके नबी पाक को शिकस्त हुई, इल्म होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वजह को दूर कर लेते, ये आपकी तकरीर है। मैं पूछता हूँ, अल्लाह ने जिनको नबी बनाकर भेजा, उन नबियों में से कईयों को शहीद किया गया कि नहीं किया गया? कुरान में वाज़े मौजूद नहीं, यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून के अल्फाज कुरान में नहीं है। कुल फ़लिम तक़्तुलून अंबिया, तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते थे? तो कुरान ये कहता है कि बाज़ नबियों को काफिरों ने कत्ल किया, शहीद किया। अब यही वाली देवबंदियों वाली पुट्ठी मंतिक कोई शख्स अगर अल्लाह के बारे में इस्तेमाल करे और कहे कि अल्लाह ताला को अगर इल्म होता कि नबियों को शहीद किया जाएगा तो अल्लाह ताला उस वजह को ही दूर कर देता कि इस वजह से शहीद किया जाएगा। क्योंकि एक है शिकस्त पाना, एक है फौत हो जाना, कत्ल हो जाना। इनमें से बड़ी बात कौन सी है? जो शिकस्त पा गया है वो कल को संभल कर दोबारा हमला करके जीत भी सकता है, लेकिन जो कत्ल हो चुका है वो कहाँ वो तो सोच भी नहीं सकता कि मैं दोबारा उठूं और बदला लूं। तो शिकस्त से बड़ी चीज़ है मर जाना, कत्ल हो जाना। आपके नज़दीक अगर नबी पाक को इल्म होता तो उस वजह को दूर कर लेते जिस वजह से शिकस्त हुई। तो कोई बौंगा उठ के ये भी तो कह सकता है ना आप जैसा, अगर अल्लाह ताला को इल्म होता कि मेरे नबियों को शहीद कर दिया जाएगा तो अल्लाह ताला उस वजह को दूर करता कि इस वजह से उनको शहीद किया जाएगा। नबियों को शहीद किया जाए, अल्लाह के इल्म की नफ़ी नहीं होती। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को अगर उहुद के मैदान में शहादत का जाम मिले और ज़ाहिरी तौर पर दुनियावी असबाब और माहौल के एतबार से उनको नुकसान उठाना पड़े तो इससे नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ की भी नफ़ी नहीं होती। वो आप लोगों की जिहालत है कि आप लोग नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कभी शिकस्त के अल्फाज इस्तेमाल करते हो, कभी कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो। हमारे बुज़ुर्गों ने तो लिखा है, जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ बोले कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ग़ज़वा उहुद में शिकस्त हुई, वो शख्स काफिर है। अब आइए आपकी बोंगी जो अगली है इससे वो सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 के करीब बड़े बड़े हुफ़ाज़ सहाबा को तबलीग के लिए भेजा, जिनके पास भेजा वो सारे मुनाफिक थे, उन्होंने सब ने कत्ल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, और आप 1 महीना आपने उनके लिए बद्दुआ की है। अगर आपको पहले पता होता कि ये मुनाफिक लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको तबलीग की जरूरत नहीं है, ये झूठे बनकर आए हैं मेरे साथियों को कत्ल करने के लिए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते उनको? सबने। अब आप कह रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 70 सहाबा को तबलीग के लिए भेजा। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म होता कि ये
لوگ منافق جو ہیں میرے صحابہ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے تو نبی کریم علیہ السلام روانہ نہ فرماتے؟ تو موٹی سی بات ہے، وہی اللہ کا نمبر پہلا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نمبر پہلا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ کو اگر علم ہوتا کہ نبیوں کو شہید کیا جائے گا تو اللہ کیوں بھیجتا؟ یہ بھیج دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ نبیوں کو شہید کیا جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندے اس طرح زبان نہیں چلاتے، یہ اپنی زبان سے جھاڑو دینا بند کرو، کیا بونگیاں مار رہے ہو؟ اور آپ کو پڑھنے کی توفیق تو ہوئی نہیں، آپ اگر اس بات کو حدیث شریف سے پڑھتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ جب لوگوں نے، منافقوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھی دیں، صحابہ دیں، جو ہمیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، ہمیں تبلیغ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے آبا نجدیوں کا ذکر کرتے فرمایا تھا، فرمایا انی اخشا علیہ من اہل نجد، فرمایا او نجدیو مجھے تم نجدیوں سے ڈر لگتا ہے، تم نے میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دینا ہے۔ تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ تم کیا کرنے والے ہو، اندھے ہو، نظر نہیں آتا مفتی صاحب؟ شرم کرو، اس عمر میں آ کر ایک دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، حدیث اپنے مطلب کے الفاظ پیش کرتے ہو، اور جن حدیث کے جن الفاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے وہ پڑھتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ تف ہے تمہاری ایسی سوچ کے اوپر، آئے میدان میں کتابڑیاں چار اٹھا کر نبی کے علم کی نفی کرنے کے لیے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کو تولنے والے اور نفی کرنے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی اخشا علیہم من اہل نجد، فرمایا مجھے نجدیوں سے ڈر لگتا ہے، تم لوگوں نے میرے صحابہ کو شہید کر دینا ہے۔ اب اگلی بات کہ بھیجا کیوں؟ اللہ کو بھی تو پتا تھا نا، تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں؟ جو ادھر جواب ہے وہی جواب ادھر۔ اور نبی کریم علیہ السلام اگر نہ بھیجتے تو نجدیوں بے ایمانوں کا کیا اعتبار؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، جب اللہ پوچھتا ہو بے ایمانو تم ایمان کیوں نہ لائے، تو کہہ دیتے یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کے پاس گئے تھے، ہم نے تو قسمیں اٹھائی تھیں، اللہ کی قسم ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم خیر خواہ ہیں، سچے ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے سامنے قسمیں اٹھائیں، تیرے نبی نے اپنے غلاموں کو نہیں بھیجا، اگر بھیجتے تو ہمیں دین سکھاتے نا۔ تو قیامت والے دن تمہارے ڈیڈی نجدی اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر سکیں، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ فرما دیا تھا۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ سرکار کو علم تھا یا نہیں، فرمایا انی اخشا علیہ من اہل نجد، فرمایا مجھے نجدیوں سے ڈر لگتا ہے کہ انہوں نے میرے صحابہ کرام کو شہید کر دینا ہے۔ بس آج کے لیے یہ چھوٹے سے دیوبندیوں کے دو کلپ اور ان کی مرمت اسی پر گزارا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کے لیے اور دشمنان عظمت مصطفیٰ کا منہ کالا کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر حاضر ہوں گا۔ وما علیہ الا